السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں 4 حرفی الفاظ، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے، ذہن نشی کریں گے اور اسے پڑھ کر دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا استعمال لکھنے پڑھنے میں کریں گے تو آپ اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سب سے پہلا لفظ ہے چاند۔ چا الف زبر چا، نون ساکن، دال ساکن، چاند۔ چاند اس کا معنی ہے آسمان پر روشن جو چاند دکھائی دیتا ہے، جو رات کے وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے اور جس کی چمک سے پوری رات روشن نظر آتی ہے، اس کو چاند کہتے ہیں۔ گویا ایک خاص قسم کا ایک روشنی جو آسمان میں دکھائی دیتی ہے وہ چاند کہلاتی ہے، اور ایک خاص قسم کی چھوٹی چھوٹی روشنی جو دکھائی دیتی ہے وہ ستارہ کہلاتی ہے، تارا۔ تو چاند، تارے، اسی سے ہے چاند۔ آسمان، اس کا استعمال ہے آسمان میں چاند روشن ہے، آسمان میں چاند روشن ہے۔ اور اس کی ایک شکل بھی بنائی جاتی ہے جو ایک خاص قسم کے گول آدھی گولائی لیے ہوئے ہوتی ہے، جسے بھی چاند کہتے ہیں۔ جھانک، جیم میں ہا لگا، جھا الف جھا، نون ساکن، کاف ساکن، جھانک۔ جھانک اس کا معنی ہے جھانکنا، چوری چوری دیکھنا۔ کوئی آدمی اگر گیٹ وغیرہ یا پردے کی اوڑ سے یا اس کے کونے سے ایک دم جھانک کر کے دیکھے چپکے سے، تو اسے کہتے ہیں جھانکنا۔ اس کا استعمال ہے فلاں آدمی میرے گھر کے دروازے سے جھانک رہا تھا، فلاں آدمی میرے گھر کے دروازے سے جھانک رہا تھا۔ سانس، سین الف زبر سا، نون ساکن اور سین ساکن، سانس۔ اس کا معنی ہے پھونک، نفس، دم، بھاپ۔ یعنی انسان جو سانس لیتا ہے، باہر کی ہوا اندر، اندر کی ہوا باہر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں سانس۔ اور یوں بھی کہتے ہیں سانس چل رہی ہے، یعنی جان ابھی باقی ہے۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے پانی کو 3 سانس میں پیو، پانی کو 3 سانس میں پیو۔ بھینس، با میں ہاں لگا، بھا، یا ساکن، نون ساکن، سین ساکن، بھینس۔ بھینس ایک خاص قسم کا جانور جو جس سے دودھ نکالا جاتا ہے، اور خاص قسم کا جانور ہوتا ہے جو کالا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بھینس۔ آج میری بھینس نے دودھ دیا، آج میری بھینس نے دودھ دیا۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سینگ، سین یا زیر سی، نون ساکن، گاف ساکن، سینگ۔ اس کے معنی ہے نوکدار ہڈی۔ نوکدار ہڈی جو حیوان یعنی جانوروں کے سروں پر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ نوکدار ہڈی جو جانوروں کے سینگ وغیرہ یا جانوروں کے سروں پر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اسے سینگ کہتے ہیں۔ جیسے اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا، اس بکری نے مجھے سینگ مارا، یا گائے نے مجھے سینگ مارا۔ پینٹ، پا یا زبر پے، نون ساکن، ٹا میں ہاں لگا ٹھا، پینٹ، پینٹ۔ اور دوسرا اس کو پڑھنے کا طریقہ پینٹ، پینٹ اور پینٹ دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی آتا ہے عارضی بازار، عارضی بازار۔
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پر میلوں میں ایک خاص قسم کے ٹھیلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا تمبو وغیرہ گاڑ کر کے وقتی طور پر بازار لگایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں وقتی بازار، عارضی بازار، یعنی ہمیشہ کا نہ ہو بلکہ کچھ وقت کے لیے ہو، تو اسے پینٹ کہیں گے. فلاں جگہ پینٹ لگا ہوا ہے، فلاں جگہ پینٹ لگا ہوا ہے، یعنی بازار لگا ہوا ہے. اونٹ، الف واو پیش او، نون ساکن تا ساکن، اونٹ. اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کا ریگستانی جانور جس کی گردن لمبی ہو اور جو ریگستان کی سواری کہلاتی ہے، اسے اونٹ کہتے ہیں. جیسے اہل عرب کو اونٹ بہت زیادہ پسند ہے. گھونٹ، گاف میں ہاں لگا گھا، واو ساکن، گھو، گھوں، نون ساکن تا ساکن، گھونٹ. گھونٹ اس کے معنی آتے ہیں چسکی، یعنی پانی کو ایک گھونٹ میں نہ پی جاؤ، یعنی ایک ہی چسکی میں ایک ہی مرتبہ میں پورا پانی نہ پی جاؤ بلکہ 3 گھونٹ میں پیو، 3 سانس میں پیو. اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے پانی یا کسی رقیق چیز کی یعنی پتلی چیز کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ میں حلق سے جائے، ایک دفعہ میں حلق سے اتر جائے. جیسے ہم پانی وغیرہ اگر منہ میں رکھے اور ایک مرتبہ میں جتنا پانی اندر سے اندر اترا حلق کے اندر، اسے کہیں گے ایک گھونٹ. چونچ، تو اس کا استعمال ہوگا پانی کو ایک گھونٹ میں نہ پیو. چونچ، چا واو پیش چو، نون ساکن چا ساکن، چونچ. اس کا معنی آتا ہے منقار، پرندوں کے دانہ چگنے کا آلہ. جو پرندے جس سے دانہ اٹھاتے ہیں، چگتے ہیں اور منہ کے اندر لے جاتے ہیں، اسے چونچ کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا دوسرا معنی ہے نوک، سرا. تو چونچ جیسے اس طرح کہیں گے مرغی نے مجھے چونچ مار دی، یا یوں کہے کہ فلاں پرندے نے مجھے چونچ مار دیا، یا فلاں پرندہ بہت زیادہ چونچ مارتا ہے. جھونک، جھونک ایک تو آتا ہے جھکاؤ، اس سے آتا ہے جھونک، اور دوسرا آتا ہے نوک جھونک. تو جھونک اس کا معنی ہے جامع جیم میں ہا لگا جھو، واو ساکن جھو، نون ساکن کاف ساکن، جھونک. اس کا معنی ہے ٹیڑھا پن، جھکاؤ. فلاں آدمی بہت زیادہ فلاں آدمی آپس میں بہت زیادہ نوک جھونک کر رہے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ٹیڑھا ٹیڑھی کر کے بات کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. یا اس طریقے سے جھونکنا، جھونکنا یعنی کسی کو کسی چیز میں ملوث کرنا، ڈالنا. اس نے مجھے لڑائی میں جھونک دیا، یعنی لڑائی میں مجھے ڈال دیا. گوند، گاف واو پیش گو، نون ساکن دال ساکن، گوند. اس کے معنی ہے ایک خاص قسم کی چیز جس کو چپکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. گوند، یا ایک خاص قسم کا پھل جس سے وہ لسا وغیرہ کی طرح نکلتا ہے، جس سے ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے چپکایا جائے، اسے بھی گوند کہیں گے. کتاب کو گوند سے چپکا دو. لونگ، لام واو پیش لو، نون ساکن گاف ساکن، لونگ یا لونگ. لونگ، لام واو زبر لو، نون ساکن گاف ساکن، لونگ. اس کا معنی آتا ہے ایک خاص قسم کا خوشبودار پودے کی کلی. ایک خوشبودار پودے کی کلی جو خوشبو دیتی ہے اور جس کا استعمال پکوان وغیرہ میں ہوتا ہے. اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا کھانے میں لونگ ڈال دو. پنکھا، پا نون زبر پن، کاف میں ہاں لگا کھا، الف ساکن، پنکھا، پنکھا. اس کا معنی ہوگا ایک خاص قسم کی چیز جو خاص شکل کی بنی ہوئی ہو، جو ہوا کے لیے استعمال کی جاتی ہو.
اب یہ کئی طریقے کا ہوتا ہے. الیکٹرانک پنکھا جو ہوتا ہے اس میں 3 پنکھ ہوتے ہیں جس کو جو بجلی کے طاقت سے گھومتا ہے جس سے ہوا آتی ہے. اور پنکھا اس کو بھی کہتے ہیں جو ہاتھ پنکھا ہو, ہاتھ میں کوئی چیز لے کر کے اس کو بنا دی جائے اور اس کے ہوا حاصل کی جائے. تیرے پاس پنکھا ہے, پھندا, پا میں ہاں لگا پھا, نون ساکن پھن, پھا پھن, دال الف زبر دا, پھندا. اس کے معنی ہے رسی کا حلقہ. رسی کا حلقہ یعنی رسی سے بنا ہوا گول دائرہ, وہ پھندا کہلاتا ہے. اسی سے کہیں گے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا, یعنی پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا, یعنی رسی کا بنا ہوا ایک پھندا لٹکا ہوا تھا جس میں انسان کو چڑھا دیا یا کسی چیز کو چڑھا دیا. ٹھنڈا, ٹا میں ہاں لگا ٹھا, نون ساکن ٹھن, دال الف زبر ڈا, ٹھنڈا. اس کا معنی آتا ہے ٹھنڈک یا ٹھنڈا. کوئی چیز گرم سے ٹھنڈی ہو چکی ہو تو اسے کہیں گے یہ ٹھنڈی چیز ہے. یا پانی گرم تھا ٹھنڈا ہو گیا تو کہیں گے یہ پانی ٹھنڈا ہے. پھنسی, پا میں ہاں لگا پھا, پا پیش پو, ہاں لگا پھو, نون ساکن پھن, سین یا زیر سی, پھنسی. اس کے معنی ہے چھوٹا پھوڑا. پھنسی اس کے معنی چھوٹا پھوڑا, وہ دانہ جو جسم پر نکل آئے. تجھے بہت پھنسی نکل آئی ہے, تو علاج کروا لے. تجھے بہت پھنسی نکل آئی ہے تو علاج کروا لے. دھمکی, دال زبردہ, ہا ساکن دھا, میم ساکن دھم, کاف یا زیر کی, دھمکی. دھمکی اس کا معنی ہے ڈانٹ ڈپٹ. کوئی آدمی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو اسے اور ایسا آئندہ کرے گا تو تیری پٹائی ہوگی, تو اسے کہیں گے فلاں آدمی نے مجھے مارنے کی دھمکی دی, فلاں آدمی نے مجھے پٹائی کی دھمکی دی. سمدھی, سین میم زبر سم, دال میں ہاں لگا دھا, دال زیر دی, ہا لگا دھا, یا ساکن سمدھی. سمدھی اس کا معنی آتا ہے ایک رشتہ, دولہا اور دلہن کے باپ آپس میں سمدھی کہلاتے ہیں. یعنی ایک رشتہ داری کا نام ہے, دولہا اور دلہن کے باپ آپس میں سمدھی کہلاتے ہیں. جیسے یہ آدمی فلاں کا سمدھی ہے. کھانڈ, کاف میں ہاں لگا کھا, الف ساکن کھاں, نون ساکن ڈال ساکن, کھانڈ. اس کا معنی آتا ہے شکر. اس کے معنی آئیں گے شکر یا چینی, سفید شکر. تم چائے میں کھانڈ ڈال دو, یعنی چائے میں شکر ڈال دو. سونٹھ, سین واو پیش سو, نون ساکن, ٹا میں ہاں لگا ٹھا, سونٹھ. سونٹھ اس کا معنی آتے ہیں سوکھی ادرک. اور اس کا دوسرا معنی آئیں گے بخیل, کنجوس, نادر چیز, نایاب چیز. فلاں آدمی تو سونٹھ جیسا ہے, یعنی بڑا بخیل ہے. اور تیرے پاس سونٹھ ہے یعنی سوکھی ادرک ہے. سونف, سین واو پیش سو, نون ساکن کا فا ساکن, سونف. اس کے معنی ہے ایک قسم کی پیلی جڑ, ایک پودے کی بیج جو خوشبودار اور ہاضم ہوتی ہے. سونف ایک پودے کی بیج جو خوشبودار اور ہاضم ہوتی ہے, جو کھانا کھانے کے بعد استعمال ہوتے ہیں. مجھے سونف دے دو, سونف والا پیالہ لے آؤ. ہلدی, ہا لام زبر ہل, دا یا زیر دی, ہلدی. اس کے معنی ہے ایک قسم کی پیلی جڑ جو سبزی میں ڈالتے ہیں, جیسے سبزی میں ہلدی ڈال دو. روئی, را واو پیش رو, حمزہ یا زیر ای, روئی.
روئی اس کے معنی ہے ملائم، نرم، گدگدا، پنبا، نکلی ہوئی کپاس، اس کو کپاس بھی کہیں گے، اس کی کھیتی بھی ہوتی ہے اور یہ روئی کہلاتی ہے۔ جیسے روئی والی تکیا لے آؤ، سوئی، سین واو پہ سو، حمزہ یا زیر ای، سوئی اس کا معنی ہے کپڑے سینے کا ننھا باریک اوزار، کپڑا سینے کا ننھا سا چھوٹا سا باریک اوزار۔ اور اس کے بعد ہے جیسے اس کا استعمال ہوگا سوئی دھاگا مجھے دے دو۔ آگے ہے چاول، چا الف زبر چا، واو لام زبر ول، چاول اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کے کھانے کی چیز۔ چاول، چا الف زبر چا، واو لام زبر ول، چاول اس کا معنی آتا ہے ایک خاص قسم کے کھانے کی چیز جسے ابال کر کے کھایا جاتا ہے، یا جسے کہیں گے سفید غلہ جسے ابال کر کھاتے ہیں۔ مونگ، مونگ میم واو پیش مو، نون ساکن گاف ساکن، مونگ اس کے معنی آتا ہے ایک سبز یعنی ہرے قسم کا غلہ جس کی دال بھی لوگ کھاتے ہیں۔ مونگ کی دال لے آؤ۔ جوار، جوار اور مونگ کا استعمال مونگ پھلی، مونگ پلاؤ اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جوار، جیم پیش جو، واو الف زبر وا، را ساکن، جوار اس کے معنی ہے ایک قسم کی کھیتی جو جانوروں کو کھلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی روٹی بھی بنتی ہے، جوار کی روٹی۔ اور اس کے جوار سمندروں کی لہر کو بھی کہتے ہیں، سمندر کی لہروں کا نام بھی جوار دیا جاتا ہے، اور سمندروں کے چڑھاؤ کا، سیلاب وغیرہ کا نام بھی۔ جیسے اس کا استعمال ہوگا جوار کی روٹی مجھے دے دو، اور دوسرا استعمال فلاں سمندر میں جوار آیا ہے، جوار ہے۔ کولہو، کاف واو پیش کو، لام میں ہا لگا لا، لو لام پیش لو، ہا لگا لو، واو ساکن، کولہو، کولہو اس کے معنی ہے تیل نکالنے یا گنا پیلنے کا آلہ۔ کولہو تیل نکالنے یا گنا پیلنے کا آلہ۔ جیسے کہیں گے فلاں جگہ ایک کولہو ہے، وہاں جا کر تیل نکلوا لو۔ کھیتی، کاف میں آ لگا کھا، یا ساکن کھے، تا یا زرتی، کھا، کھیتی اس کے معنی ہے بویا ہوا کھیت، اناج، غلہ، اولاد، اعمال۔ جیسے فلاں آدمی کے پاس بہت زیادہ کھیتی ہے۔ کھادر، کاف میں ہا لگا کھا، الف ساکن کھا، دال را زبر در، کھادر اس کا معنی ہے پست زمین، پست زمین۔ فلاں زمین بہت کھادر ہے، یعنی فلاں جگہ کھادر زمین ہے، یعنی پست زمین ہے۔ ارہر، الف را زبر ار، ہا را زبر ہر، ارہر اس کا معنی ہے ایک خاص قسم کی دال، ایک قسم کا دال، ایک قسم کی دال جو پکائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ارہر۔ جیسے بازار سے ارہر کی دال لے آؤ۔ مسور، میم زبرما، سین واو پیش سو، را ساکن، مسور یہ بھی ایک خاص قسم کی دال ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ جیسے مسور کی دال لے آؤ۔ مصری، میم صاد زیر مس، را یا زیر ری، مصری اس کے معنی ہے قرت کی ڈلی، یا یوں کہو کہ ایک خاص قسم کی شکر جیسا بڑا سا ڈلہ جو کھانے میں میٹھا سا لگے اسے کہیں گے مصری۔ لاٹھی، مصری بازار سے لے آؤ۔ لاٹھی، لام الف زبر لا، تا میں ہا لگا ٹھا، یا ساکن، لاٹھی اس کا معنی ہے عصا، بڑی لکڑی۔ تم لاٹھی لے کر چلتے ہو، یعنی لکڑی لے کر چلتے ہو۔
اگلا لفظ ہے موصل. موصل اس میم واو پیش مو سین لام زبر سل. موصل. موصل اس کے معنی ہے اناج کوٹنے کا آلہ. اناج کوٹنے کا آلہ. تم وہاں سے موصل لے آؤ، اس کو کوٹنا ہے. جامن جیم الف زبر جا میم نون زبر من. جامن اس کے معنی آتا ہے عہدے رنگ کا ایک چھوٹا سا گول درخت یا ایک گول پھل، اور اس کا درخت جامن کہلاتا ہے. جیسے مجھے جامن کھانا ہے. پونڈا پا واو زبر پو نون ساکن ڈال الف زبر دا. پونڈا اس کا معنی ہے ایک موٹا گنا. ایک موٹا گنا. اسی طرح اس کا معنی ہے پونڈا ایک موٹا سا گنا. تو جیسے کہیں گے تم مجھے ایک پونڈا دے دو، یعنی ایک موٹا سا گنا دے دو. یہ تو کچھ الفاظ تھے، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال بتایا گیا. اب چلتے ہیں اس کا استعمال کتاب میں بھی دیا گیا ہے جسے ہم سمجھ لیں. پورا چاند. پورا یعنی مکمل چاند. پا واو پیش پو را الف زبر را چا الف زبر چا نون ساکن دال ساکن. پورا چاند یعنی مکمل چاند. اس کو اس طرح استعمال کریں گے پورا چاند نظر آ رہا ہے. ٹھنڈی. ٹھنڈی سانس. ٹھنڈی سانس تا میں ہا لگا ٹھا نون ساکن ٹھن ڈال یا زر ڈی. ٹھنڈی سین الف زبر سا نون ساکن سین ساکن. ٹھنڈی سانس. تم ذرا ٹھنڈی سانس لے لو یعنی تھوڑا آرام کر لو. بھوری بھینس. بھورا با میں ہا لگا بھا واو ساکن بھو را یا زر ری. بھوری ایک خاص قسم کا کلر جو گندمی رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بھورا رنگ. بھینس ایک خاص قسم کا جانور. یہ بھینس بھوری ہے یا بھوری بھینس لے آؤ. ٹیڑھا سینگ. ٹا یا زر ٹی ٹے را میں ہا لگا ڑھا الف ساکن ٹیڑھا. سینگ سین یا زر سی نون ساکن گاف ساکن. ٹیڑھا سینگ فلاں جانور کا ٹیڑھا سینگ ہے یعنی کجی ٹیڑھا پن. تھکا اونٹ. تا میں ہا لگا تھا کاف الف زبر کا تھکا الف واو پیش او نون ساکن ٹا ساکن. تھکا اونٹ یعنی اونٹ بہت تھکا ہوا ہے. سفید کھانڈ. سین زبر سا فایا زرفی دال ساکن سفید. کاف میں ہا لگا کھا الف ساکن نون ساکن ڈال ساکن. سفید کھانڈ اس کا معنی ہے سفید شکر. سفید شکر لے آؤ. سفید کھانڈ لے آؤ. زرد ہلدی. زا را زبر زر ڈال ساکن زرد اس کا معنی ہے پیلا. ہلدی ہا لام زبر ہل دا یا زر دی. ہلدی. زرد ہلدی یعنی پیلی ہلدی. پیلی ہلدی خرید لاؤ. زرد ہلدی خرید لاؤ. لمبی لاٹھی. لام میم زبر لم با یا زر بی لمبی. لام الف زبر لا ٹا میں ہا لگا ٹھا یا ساکن. لمبی لاٹھی یعنی لمبڑی لاٹھی. لمبی لاٹھی لے آؤ. لمبی لاٹھی لے آؤ. اونٹ کی گردن. الف واو پیش او نون ساکن تا ساکن اونٹ. کاف یا زر کی. اونٹ کی گاف را زبر گر دال نون زبردن گردن. اونٹ کی گردن بہت لمبی ہے. شربت کا گھونٹ. شین را زبر شر با تا زبر بت شربت. کاف الف زبر کا شربت کا گھونٹ. گاف میں آ لگا گھا واو ساکن گھو نون ساکن تا ساکن. شربت کا گھونٹ. شربت ایک خاص قسم کا مشروب یا کوئی بھی چیز پینے کی ہو اسے کہیں گے شربت. شربت کا گھونٹ پی لو. شربت کا گھونٹ لے لو. روئی کی منڈی. را پیش را واو پیش رو حمزہ یازر ای رو ای. کاف یازر کی میم نون زبر من
روئی کی من ڈال یا زر دی روئی کی منڈی یعنی روئی کا بازار بازار روئی کی منڈی سے روئی خرید لاؤ طوطے کی چونچ تا واو پیش تو تا یا زر تا یا زبر تا یا زر تے طوطے کاف یا زر کی طوطے کی چا واو پیش چو نون ساکن چا ساکن طوطے کی چونچ طوطے کی چونچ بہت لمبی ہے رسی کا پھندا را سین زبر رس سین یا زر سی رسی کاف الف زبر کا رسی کا پا میں ہاں لگا پھا نون ساکن پھن دال الف زبر دا رسی کا پھندا بہت بڑا ہے ارہر کی دال لے آؤ طوطے کی چونچ لال ہوتی ہے طوطے کی چونچ لال ہوتی ہے رسی کا پھندا میں نے کھولا رسی کا پھندا میں نے کھولا یہ کچھ الفاظ تھے ان کے معنی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے اسے سمجھیں گے اور اسے اردو زبان میں استعمال کریں گے اور ساتھ ہی لکھنے کی بھی مشق کریں گے یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ